تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ میں تمام یہاں جلوہ افروز علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک طالب علم کو اپنے سامنے چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں انوائٹ کیا اور کچھ معافی ضمیر ذکر کرنے کی مہلت دی۔ آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ایک طویل وقت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی مزید انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے۔ یہ بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے انسان استقامت سے بیٹھے، کیونکہ لمبا پروگرام ہوتا ہے تو کمر بھی فریاد کرتی ہے کہ خدا کے واسطے کچھ رحم کیجئے۔ انشاءاللہ میں مختصر اور کوشش کروں گا کہ بس جامع تھوڑا سا بیان کریں۔ الحمدللہ یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو مسلمان اپنے قلب میں خوشیاں محسوس کرتے ہیں اور اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق اس خوشی کا اظہار مختلف معمولات کے ذریعے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان دونوں امور کو سراہا ہے، اس کا حکم دیا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں، اپنے قلوب میں خوشی محسوس کریں۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تحدیث نعمت، کہ جی میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تحدیث کا مطلب ہوتا ہے عام کرنا، ظاہر کرنا، کسی شے کا سب کے سامنے اعتراف کرنا۔ تو ان دونوں آیات کو ملائیں اور ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا فضل، اگر ایک ہمارے ماشاءاللہ خوش عقیدہ بچے سے بھی پوچھا جائے تو وہ جواب دے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب سرکار ہمیں حاصل ہوئے، جیسے حضرت نے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس امت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پہلے بھی امتوں میں مسلمان گزرے ہیں، صاحب ایمان لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کا ساتھ دیا ہے، وہ بھی امت تھے، ہم بھی ہیں، لیکن ان میں ہم میں فرق ہے۔ اکثر اب آپ دیکھیں گے پچھلی امتوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب انبیاء علیہم السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ملاحظہ فرمایا کہ اب یہ قوم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتی، تو اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہی ان کے خلاف دعا کی ہے اور پوری پوری قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل، اپنے کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے، ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور مسلمان پیدا فرمایا، اور یہاں مسلمان پیدا کر کے ہمیں ہمیشہ کے لیے اجتماعی عذاب سے بے خوف کر دیا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اجتماعی عذاب میں مبتلا کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پچھلی امتوں میں جو گناہ تھے، اس امت میں آپ اس سے کہیں بڑھ کر گناہ دیکھیں گے، لیکن فرق یہی ہے کہ وہ پچھلے نبی کی امت تھی، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت میں ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے، تو پھر اس پر خوشی محسوس ہونا اور اس پر خوشی کا ہر اس طریقے سے اظہار کرنا جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو، ہمارے عرف میں وہ معمول بہا رہی ہو چیز اور شریعت نے اس کو منع نہ کیا ہو، اس طریقے سے ہم خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس میں جلوس نکالنا بھی ہے، لائٹنگ کرنا ہے، جھنڈے لگانا ہے، آپس میں مبارکباد دینا ہے، کھانے کھلانا ہے، محافل کا انعقاد ہے۔ یہ تمام امور سمجھ لیجئے کہ انہی آیات کے تحت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت شدہ ہیں، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت پر عمل کرے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ اس میں کوئی بدعت کا تصور نہیں ہوتا، وہ عین سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ جیسے کہ حضرت نے اعتراف کیا تھا، حضرت نے تو پھر بہت خوبصورت باتیں بیان کی اور بڑا اچھے لہجے میں، مجھے تو بالکل بیان کرنا آتا ہی نہیں ہے، صحیح بات ہے، تو چند معروضات میں سادہ سے الفاظ میں اور سادہ سے لہجے میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے ایک شکوے کے ساتھ۔ شکوہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت میں عوامی بات کر رہا ہوں کہ عوام اہل سنت کی میں نے یہ عادت دیکھی ہے کہ ہم کسی محفل میں کسی اجتماع میں آتے ہیں تو صرف سننے کے لیے آتے ہیں، چنانچہ ہم سنتے ہیں، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے باہر نکال دیا، اگرچہ بیچ میں راستہ نہیں ہے، لگتا ایسا ہے کہ راستہ بن گیا ہے۔ ہم چیز کو مکمل طور پہ سمجھتے نہیں ہیں، اگر کوئی ہمیں دلیل فراہم کر رہا ہے اسے یاد نہیں کرتے ہیں، اور اس بات کو جس کو ہم نے سنا ہے بیان پر قدرت حاصل نہیں کرتے۔ لہٰذا جب ہم بعض اوقات کوئی جوشیلا سا بیان ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں، کوئی کہتا ہے کیسا رہا، ارے یار کیا بیان تھا، آج تو ایمان تازہ ہو گیا، اور وہ کان میں پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں، اچھا تازگی ایمان کسے کہتے ہیں یہی بتا دیں، ارے یہ بھی معلوم نہیں، لیکن مان لو کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ اچھا جو آپ نے سنا تھوڑا سا بیان ہی کر دیں، وہ موبائل میں ریکارڈ ہے یار، موبائل میں ریکارڈ ہے، میموری میں کچھ نہیں ہے، موبائل میں ریکارڈ ہے، وہ موبائل میں رہے گا۔ تو یہ ہمارے ہاں المیہ ہے کہ ہم آتے ہیں، ہم سیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ عرصہ دراز سے علماء کی صحبت میں رہنے کے باوجود جب کسی محفل و مجلس میں بیٹھے اور کوئی معمولی سا بھی ہمارے سامنے اعتراض کر دے تو ہمارا ذہن جملے تک مرتب نہیں کر پاتا، اور ہم فوراً موبائل اٹھائے کہتے ہیں حضور جلدی سے کچھ بتائیے گا، کویسچن کر رہا ہے، یعنی کتنے مجھے میسج کرتے ہیں صاحب جلدی سے اس کا جواب دے دیں، ہماری بحث چل رہی ہے۔ یعنی مفتی صاحب سارے کام چھوڑ کر ان کی خدمت میں لگ جائیں اور اس کو میں میسج کرتا رہوں کہ یہ بحث جب تک چلتے رہے ان کو جواب، بھئی آپ کیوں نہیں اس کے لیے تیار ہوتے؟ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بیان سننے کے لیے آئیں تو سیکھنے کے لیے آئیں، اور سیکھنا 4 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوگا۔ نمبر 1 بہت غور سے سنیں، نمبر 2 اس کو اچھی طرح سمجھیں، نمبر 3 اس کو یاد کریں، اور نمبر 4 جب تک آپ اسے بیان پر قدرت حاصل نہ کر لیں آپ سمجھیں آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ اپنی عادت بنا لینا کہ جو آپ نے سیکھا اس کو نپے تلے الفاظ میں بیان کرنے پر آپ قدرت حاصل کر لیں اور صحیح طرح بات کو دلیل کو سمجھیں، تو انشاءاللہ پھر آپ چلتے پھرتے مجاہد ہیں، آپ چلتے پھرتے اپنے دین اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، جمعے میں اگر بچہ ہمارا دامن کھینچ کے پوچھے کہ ابا یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، تو ابا جان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا کہ کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے خاموش کس کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا ہے، ایسی باتیں نہیں پوچھتے۔ اور کیسی باتیں پوچھیں ابا سے، بھائی یہ باتیں نہیں پوچھیں تو اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے کے بجائے یا تو بچے کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے مولوی صاحب سے معلوم کر لینا ان کو پیسے کس لیے دے رہے ہیں، مسجد نہیں جاتا، اور بچہ جواب میں پوچھے کہ ابا جان 50 سال ہو گئے آپ کو، آپ بھی تو مسجد میں جاتے رہے تھے، آپ بھی تو علماء سے سیکھتے رہے تھے، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو میں وہ کون سے مولوی صاحب ہیں جن کے پاس جا کے سیکھوں کہ پھر اتنی سی عمر میں مجھے سارے جواب آ جائے؟ تو اس لیے یہ طنز میں نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ کی معاذ اللہ کوئی تحقیر کرنے کا ارادہ ہے، لیکن تھوڑی سی سنجیدگی اختیار کیجئے۔ یہ خدمت دین کا ٹھیکہ ہم نے علماء کو، داڑھی والوں کو، امام والوں کو دے کر جس طریقے سے احساس ذمہ داری کو پس پش پھینک دیا ہے، اس معاشرے کے بگاڑ میں اس سوچ کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرتا
کہ کم از کم اگر آپ یہی ذمہ داری محسوس کر لیں کہ اپنے گھر والوں کو بنیادی عقائد سکھانا میری ذمہ داری ہے اور میں سکھاؤں گا، تو پھر آپ پہلے سیکھ صحیح. بہترین، شکریہ. آپ کی خدمت میں ایک حدیث مبارکہ بڑی معروف ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے بارہا سماعت فرمائی ہے، ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایمان کامل کا ایک بہت بڑا سبب اور بنیادی سبب ذکر فرمایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یہاں دیکھیں تقابل کروایا گیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک میں تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں. اگر سرکار یہ بھی فرماتے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن یہاں سرکار نے تقابل کروایا ہے کہ اس میں دو چیزوں کی ڈیمانڈ ہے. سمجھ لیجئے کہ اگر تمہیں اپنا ایمان کامل کرنا ہے تو دو چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے. ایک میری ذات سے محبت، دوسرا صرف نفس سے محبت نہیں بلکہ دیگر تمام محبتوں پر اس کا غلبہ. یہ دو چیزیں جب حاصل کر لو گے تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. الحمدللہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور یہ ایک انسان کا فطری تقاضا ہوتا ہے کہ انسان ہر جہت سے اپنے آپ کو کامل دیکھنا چاہتا ہے. اگر اس کی شخصیت ہے، وہ چاہتا ہے میری شخصیت کامل ہو، میرا قد مناسب ہو، میرے جسم اچھا ہو، میری صورت خوبصورت ہوں. لباس انسان اچھا پہنتا ہے جس سے اس کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے. اگر ہم اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اگر ہمیں قدرت حاصل ہو تو ہر وہ چیز لے کر آئیں جس سے ہمارا مکان بالکل کامل اور پرفیکٹ نظر آئے. یہی وجہ جب ہم کسی کو فرسٹ ٹائم لے کر آتے ہیں، اپنا مکان کا وزٹ کراتے ہیں، تو آخر میں پوچھتے ہیں کیسا لگا، اور وہ کہے کہ یار بہترین، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس میں. تو فقیر نے کیا ہے نا، تو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میری طرف وصف کمال کی نسبت ہوئی ہے. اسی طرح کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد اپاہج پیدا ہو. کوئی چاہے گا میری اولاد اندھی پیدا ہو، اس کا ہاتھ خراب ہو، پیر خراب ہو، کچھ اور اس میں ڈیفیکٹ ہو؟ نہیں. کامل ترین اولاد چاہتا ہے. اسی طرح اولاد کے مستقبل کے بارے میں انسان کا یہی سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ وہ کامل ترین انسان بنے، اس کا فیوچر بھی بہت اچھا ہو، برائٹ فیوچر اس کو حاصل ہو. تو جب یہ فطری تقاضا ہے تو یہ وصف ایمان کے سلسلے میں بھی کار فرما ہونا چاہیے، اور اندر سے تقاضا ہونا چاہیے کہ پھر اگر اللہ نے مجھے ایمان جو بغیر طلب کے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا تو نفس ایمان تو مل گیا، اب اسے کاملیت تک پہنچانا میرا کام ہے، تو پھر میں کیوں نہ اس کو کامل کروں.
اور اس کے لیے پھر انسان عملی کوشش شروع کرے۔ تو ویسے تو ایمان کامل کی اور بھی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، لیکن اس مہینے کے اعتبار سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے اعتبار سے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو اور پھر اس محبت کو تمام دیگر محبتوں پر غلبے کو ایمان کامل کے لیے گویا کہ ایک شرط قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا آپ کو مجھے اپنا محاسبہ کر کے اچھی طریقے سے غور و تفکر کر کے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا ایمان کامل ہے یا نہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جب تک ہم سوچیں گے نہیں، جب تک سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے، جب تک ڈیپلی ہم کوئی تھنکنگ وغیرہ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، احتساب نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی کسی چیز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور خالی دعوے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، میں بڑے دعوے کر لوں، جی میں بہت بڑا متقی ہوں، بہت بڑا پرہیزگار ہوں، لیکن جب انسان دعویٰ کرتا ہے اور دلیل پیش کرنے سے عاجز آ جائے تو اس کے دعوے کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص ابھی کھڑے ہو کر کہے آپ سب سے کہ میں تم سب سے زیادہ ذہین، پرہیزگار، متقی اور سب سے اچھا ہوں، تو آپ پوچھیں گے نا کہ بھئی بتاؤ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے، کون سے ایسے اوصاف ہیں؟ اور وہ کہے کہ اوصاف وغیرہ چھوڑو، بس مان لو نا کہ میں تم سے سب سے زیادہ ذہین ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں، تو آپ کہیں گے نہیں مانتے، تم تو ریاکار ہو اور خواہ دعویٰ کر رہے ہو، نکلو باہر یہاں سے۔ تو بغیر دعوے کے، بغیر دلیل کے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، ہم اس کا دعویٰ کبھی قبول نہیں کرتے۔ آپ نے کوئی امپلائر رکھنا ہے، مثلا اکاؤنٹنٹ رکھنا ہے، آپ اس کا ایکسپیرینس مانگتے ہیں، اس کی ایجوکیشن آپ مانگتے ہیں، ڈاکیومنٹس وغیرہ مانگتے ہیں، اور وہ کہے کچھ بھی نہیں، مان لو کہ میں بہت بڑا اکاؤنٹنٹ ہوں اور مجھے رکھو، آپ رکھ لیں گے اس کو نوکری پر؟ نہیں۔ بس اسی طریقے سے یاد رکھیں، جب ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہے، جب ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس محبت رسول کے وسیلے سے ہم نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا ہے، ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، جسے ہر ایک تقریباً نعت خوان بھی ہمیں یقین دلاتے ہیں، علماء بھی ہمیں فرماتے ہیں ماشاءاللہ عشاقان رسول کا اجتماع ہے، تو پھر ہمیں اپنا یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب یہ دعویٰ ہے تو دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں۔ پھر دلیل دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کامل دلیل، ایک ناقص دلیل۔ علماء تشریح فرمائے کامل دلیل ہی سامنے والے کو ہمارا موقف ماننے پر مجبور کرتی ہے، ناقص دلیل پیش کریں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، بیانات سنتے ہیں، ہمارے گھر والوں نے نبی کریم کی محبت ڈالی، تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ محبت تو ہے، دل میں محبت تو ہے۔ تو کیا ایمان کامل کے لیے فقط اتنی سی محبت کو ثبوت پیش کرنا دلیل کامل کہلائے گا؟ نہیں۔ ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا کہ محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، کسی کی طرف پسندیدگی کے ساتھ دل مائل ہو، اس کو محبت کہتے ہیں، اور جب اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان آؤٹ آف کنٹرول سا ہو جاتا ہے تو اس کا نام عشق رکھا جاتا ہے۔ محبت اور عشق قلبی کیفیت کا نام ہے، نظر تو نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس بات کو ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ میرا ایمان کامل ہے، میرے دل میں نبی کریم کی زبردست محبت ہے، تو اس کی کچھ ظاہری علامات بھی دکھانی ہوں گی، کچھ ظاہری علامات کو بطور ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ اور پھر اگر میں یہ اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری محبت تمام محبتوں پر غالب ہے، تو اس کا بھی پھر ایک ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ تو اب یہ دونوں چیزیں بس میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، اور سمجھ لیجئے کہ یہ علامات محبت کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دوسروں کی محبت پر غلبے کی جو علامات ہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں ہم سب کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال اور افعال کا اور سوچ اور فکر کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ یہ آئینہ ہمیں بتا دے گا کہ ہمارا ایمان کاملیت کی طرف ہے یا ابھی نقص کی طرف ہے۔ لہٰذا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامات محبت رسول ذکر کرتے ہوئے پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا وہ آپ پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھے گا، کیونکہ درود پاک ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کی روح پاک اور صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جتنی کثرت سے وہ پڑھتا جاتا ہے روح کی صفائی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ پھر روح اتنی صاف ستھری ہو جاتی ہے کہ انسان چاہے تکلف کرے نہ کرے، اس کی روح براہ راست روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، اتنا انسان کامل ہو جاتا۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی،
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس تھے. سرکار نے پوچھا کعب تم ہم پر کتنا درود پاک پڑھتے ہو؟ اور ایک روایت میں کہ حضرت کعب نے خود عرض کیا رسول اللہ میں ایک حصہ درود شریف پڑھتا ہوں اور 3 حصہ دیگر وظائف پڑھتا ہوں، کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا ہے لیکن ہم پر اور درود پاک پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. عرض کیا رسول اللہ پھر آدھا آدھا کر لوں؟ فرمایا یہ بھی بہتر ہے لیکن اور اضافہ کرو تو اچھا رہے گا. عرض کیا رسول اللہ پھر 3 اور 1 حصہ کر لوں کہ 3 حصے درود شریف 1 حصہ دیگر وظائف؟ سرکار نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے لیکن اور اضافہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پھر ایسا نہ کروں کہ تمام وظائف چھوڑ دوں اور آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہی وظیفہ بنا لوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا اور تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کا کفیل ہو جائے گا. تو یہ خود سرکار کی خواہش بھی ہے. تو ہمارے علماء نے اس کی جو تعداد ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا، مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، تعداد وارد ہوئی ہے، لیکن 313 مرتبہ اگر کوئی روزانہ درود پاک پڑھے تو اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا گیا ہے. اب آپ اور میں تھوڑا غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ 313 مرتبہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے سلسلے میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ تو شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے کبھی اذان میں سرکار کا نام سنا درود شریف پڑھ لیا، نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، نعت میں ذکر آیا ہم نے درود شریف پڑھ لیا، بیان میں ذکر آیا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سرکار کی محبت کا عملی ثبوت دینے کی نیت سے بطور وظیفہ درود پاک ایک مخصوص تعداد میں اکثریت نہیں پڑھتی ہے. 24 گھنٹے ہماری گفتگو کا محور دنیا ہوتی ہے، کھیل ہوتا ہے، بیوی بچے، یا آج کل جو نوجوان سوشل میڈیا پہ 2.5-3 گھنٹے برباد کر رہے ہیں اور فیک آئی ڈیز بنا کر مختلف ناموں سے، نام ہے محمد اکرم اور آئی ڈی بنائی ہوئی ہے راجہ راکٹ کے نام سے، ٹیٹا پہلوان راجہ راکٹ، اور اس میں کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لیلا تو کبھی نہ کبھی مچھلی کی شکل میں آ کے پھنسے گی، اور پھر الٹی سیدھی چیٹ، یہ سب کام چل رہے ہیں. تو ان کاموں میں بربادی، میچز چل رہے ہیں فٹ بال کے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، فضول گفتگو، غلط قسم کی گفتگو، کرکٹ کے میچز ہیں اس کے لیے ٹائم بہت، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا تو شعور ہی حاصل نہیں ہے. سستی یا عدم سستی کا تو بعد میں معاملہ دیکھا جائے گا. تو یہ ایک المیہ ہے کہ سرکار سے محبت ہو اور پھر انسان درود پاک کثرت کے ساتھ نہ پڑھے، یہ قابل توجہ بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں پڑھتا تو اس میں ایک علامات محبت کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں بھی تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے اس بات سے. ترمذی کی روایت ہے سرکار ایک دفعہ باہر تشریف لائے، صحابہ نے دیکھا چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا. ہمارے جب ہوتا تو ہم کہتے ہیں کیا ہوا کوئی بونڈ وونڈ لگ گیا کہ یار بڑا خوش آ رہو. تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ سرکار کوئی اپنے ذاتیات سے تو خوش ہوتے نہیں. تو فوراً پوچھا رسول اللہ آپ کے چہرہ انور پہ بڑی خوشی کے آثار ہیں، کیا وجہ ہے؟ سرکار نے بیان فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے یہ پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب آپ کا کوئی امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس پر 10 بار صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں. صلاۃ و سلام کے الفاظ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھے، صلاۃ مانے رحمت نازل فرمانا، سلام مانے سلامتی نازل فرمانا. تو اللہ تعالیٰ 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے، 10 سلامتیاں اس پہ نازل فرماتا ہے. تو اس لیے اس علامت محبت رسول کو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے تو غور کرنا چاہیے. دوسری علامت بیان فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا آپ کی سیرت کو پڑھے گا، آپ کے طریقوں کو اپنائے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور بے شک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. لیکن آپ المیہ دیکھیں کہ کیا ہم نے نبی کریم کی سیرت کی کوئی کتاب الف سے لے کر یہ تک مکمل طور پہ پڑھی ہے؟ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی کتاب موجود ہے جس میں سرکار کی پیدائش سے لے کر آخر تک کے جو انہوں نے جد و جہد کی، جو قوموں کے ظلم سہے،
جو اس امت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار و محبت کا اظہار ہے، وہ ہم نے خود پڑھا ہو اور اپنے بچوں کو پڑھایا ہو؟ ایسی کوئی کتاب ہمارے گھر میں ہے جس میں سنن کا بیان ہو، اس میں تمام سنت آداب، سرکار کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، ناخن کیسے کاٹتے تھے، بال کیسے بناتے تھے، گفتگو کیسی فرماتے تھے، مہمان نوازی کیسی کرتے تھے، سفر میں کون کون سی ادائیں سرکار نے اختیار فرمائیں؟ کیا ہم نے کبھی ان چیزوں کا مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا کی؟ جب مطالعہ ہی نہیں کیا تو نہ سرکار کی سیرت پر مطلع ہوئے، نہ سنن پر مطلع ہوئے، اور جب ہمارا طریقہ اور سلیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ہر قوم کا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا، اور پھر ہم یہ کہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، یہ دعویٰ قابل تشویش ہے۔ اس لیے سرکار کی سیرت کا مطالعہ اور سرکار کے طریقوں کا مطالعہ کرنا اور ان کو اپنانا، صرف مطالعہ نہیں بلکہ ان کو اپنانا، ان پہ غور و تفکر کرنا، اس راہ میں آنے والی جب ہم اپناتے ہیں کچھ مشقت آتی ہے، اس مشقت پر صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مشقت کے جواب میں ثواب کا متمنی رہنا، یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج تک سرکار کی سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی، آج تک ان سنن آداب کو جاننے کی زحمت نہیں گوارا کی ہوگی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ تیسری علامت بیان کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا آپ کی زیارت کا بھی متمنی ہوگا، چاہتا ہوگا میں اپنے نبی کو دیکھ لوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں نا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رسم اور حقیقت میں فرق ذرا کریں۔ ہم نے کچھ چیزیں رسمی طور پہ اختیار کی ہیں، ابھی اس میں حقیقت کا رنگ نہیں آیا ہے، وہ رنگ درکار ہے۔ میں سمجھاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں جوان بچیاں ہیں اور ان کی عمر بڑھ رہی ہے، ماں باپ کو تشویش ہوتی ہے، کیا ماں باپ کی کوئی دعا اس سے خالی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے لیے اچھا رشتہ بھیج دے؟ نہیں ہوگی۔ بیٹا اگر جاب لیس ہے، پریشان ہے، ماں دعائیں کرے گی۔ اسی طرح ہمیں کوئی نیک شخص مل جاتے ہیں، کوئی امام صاحب ملتے ہیں، کوئی شیخ مل جاتے ہیں، کوئی پیر صاحب مل جاتے ہیں، ہم فوراً ان سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور تھوڑا سا دعا کریں، گھر میں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے۔ بلکہ عام لوگوں سے کہتے ہیں یار دعا کرنا، یار میرا تھوڑا یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی کہ ہمارے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک حقیقی طور پہ جذبہ موجود ہے، ہم نے اس کی ضرورت محسوس کی ہے۔ اب ذرا زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں دیکھ لیجئے، کیا پچھلے پورے مہینے میں ایک بار بھی ہم نے بہت ہی گڑ گڑا کر بڑے خلوص کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروا دے؟ یا ہم نے مختلف لوگوں سے مل کر کہا یار دعا کرنا کہ مجھے سرکار کی زیارت ہو جائے؟ نبی سے محبت کرتے ہیں، دل کے ایک گوشے میں دبی دبی سی خواہش بھی ہے کہ میں نبی کو دیکھ لوں، لیکن ابھی اس کے اندر وہ جوش پیدا نہیں ہوا ہے، وہ بے قراری پیدا نہیں ہوئی ہے جو ایک واقعی عاشق صادق کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا۔ میں آپ کو ایک ادنی سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی کو کسی سے عشق مجازی ہو جائے، پیار محبت اور واقعی وہ مخلص ہو، مثال کے طور پہ فیس بک پر یہ محبت ہو گئی کسی کے ساتھ، اب وہ مجنون 2 گھنٹے اگر بیٹھ کے اس کو لیلا کا انتظار کرنا پڑے نا، وہ کرے گا ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ وہ دیکھے گا اوپن ہوا کہ نہیں ہوا اکاؤنٹ، ابے یار ابھی تک نہیں، کیوں نہیں ہے؟ میسیج پہ اگر بالفرض سامنے والا کہہ دے کہ آ جاؤ میں آ چکی ہوں، تو کیسا دل باغ باغ ہوگا، اور پھر انسان جب دیکھے گا کتنی خوشی ہوگی۔ اور بالفرض اگر درمیان میں گیپ آ جائے، محبت صادق ہے، تو پھر انسان کا نہ کھانے کو دل چاہے گا، نہ پینے کو دل چاہے گا، نہ لیٹنے کو، خواب میں بھی لیلا آئے گی۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں عشق مجازی کے اندر جب انسان حقیقی طور پہ انوالو ہو جاتا ہے تو اس کی حالت میں تغیر پیدا ہوتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بار بار ذہن اپنے محبوب کی طرف جاتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے اس کا ذکر بھی کرتا ہے، وہ اس کے لیے بعض اوقات کھانا چھوڑ دیتا ہے، نیندیں قربان کر دیتا ہے، پوری رات اگر ویٹ کرنا پڑ جائے تو وہ پوری رات بیٹھ کر فیس بک کے سامنے گزار دے گا کہ نہیں مجھے تھوڑی بات کا موقع مل جائے۔ کیا اس طرح کی چاشنی، کیا اس طرح کی حقیقت، کیا اس طرح کی بے قراری پوری زندگی میں ایک رات بھی ایک دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ غور کرنے کی ضرورت۔ عشق یہ نہیں ہے کہ بس ہم نعرے لگا لیں، نعتیں پڑھیں اور پھر یہاں سے نکل کر ایک خالی قلب کے ساتھ
اور بے کیف سی طبیعت کے ساتھ باہر نکل کے سرکار کو پھر 24 گھنٹے کے لیے اگلے ہفتے تک کے لیے بھول جائیں، پھر کہیں نئی محفل ہو تو پھر اس میں ہمارا جوش و جذبہ دیکھنے والا ہو، اس کا مطلب ہے یہ محبت نہیں ہے، یہ رسم ہے، اس کو حقیقت تک لانا ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس حقیقت کو پایا ہے۔ سرکار کے خادم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ان کو آزاد فرمایا تھا۔ یہ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، عجیب پریشان حال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کوئی غم کوئی پریشانی دنیاوی نہیں ہے، لیکن ایک سوچ اور فکر نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ سرکار نے پوچھا وہ کیا سوچ اور فکر ہے؟ عرض کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ ابھی تو جب میرا دل چاہتا ہے میں آتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنے قلب کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، لیکن جب میرا انتقال ہوگا اور میں میدان محشر میں پہنچوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ نہ کیا تو پھر تو میں کبھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ عاجزی ہے آپ کی۔ اور کہا کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو نبیوں کے ساتھ بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں بڑے ادنا مقام پر ہوں گا، تو میں آپ کی کیسے زیارت کروں گا؟ اس سوچ اور فکر نے میری یہ حالت کر دی۔ آپ دیکھیں ہم نے تو زندگی میں بعض ایسے بیٹھے ہوں گے ایک دفعہ بھی سرکار کی جھلک نہیں دیکھی ہے، بعض خوش قسمت خواب میں دیکھ لیتے ہیں، ایک بار بھی نہیں دیکھی ہے، لیکن اطمینان قلب کا عالم دیکھیے، ہماری سلجھی ہوئی کیفیت دیکھیے، ہماری طبیعت کا عدم انتشار دیکھیں، ذہن کا سکون دیکھیں، کوئی بیقراری نہیں۔ اور وہ صحابہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں لیکن فیوچر کے بارے میں فکر مند ہیں کہ وہاں کیا ہوگا اگر سرکار نظر نہ آئے تو حالت خراب ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ آیت نازل ہوئی بیان فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سرکار نے فرمایا اے ثوبان، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اس لیے زیارت رسول کی تمنا مومن کے دل میں صرف تمنا کی حد تک نہ ہو بلکہ شدید تمنا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان کاملیت کی طرف ہے۔ صرف 2-3 علامات ذکر کر کے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ علماء نے فرمایا جو نبی سے محبت کرے گا تو ہر شخص اپنے محبوب کا کلام جاننا چاہتا ہے، کلام کو پڑھنا چاہتا ہے، کہ جیسے محبوب سے محبت ہوتی ہے اس کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے بہت ہی جس سے آپ محبت کرتے ہیں، دوست ہے، وہ اگر آپ کو کوئی میسیج کرتا ہے، کوئی میل کرتا ہے، دوسروں کے بھی میسیج آتے ہیں، دوسروں کی بھی میلز آتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مزہ آپ کو کس کو پڑھنے میں آتا ہے؟ اس قریبی آدمی کی۔ اور وہی میں پھر ادنا سی مثال دوں گا، اگر کسی کو عشق مجازی ہو جائے تو پھر اگر محبوب کا میسیج آ جائے لیلا کا مجنون کے لیے تو پہلے تو دیکھتے ہی نمبر دیکھتے ارے واہ کیا بات ہے، دل باغ باغ ہو جائے گا، پھر اس کو کھولیں گے، ایک دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، ہر جملے سے ایک نیا مفہوم، ایک نیا معنی، ایک نئی چیز، اور پھر اس کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کریں گے، اس کو ڈرافٹ میں رکھ لیں گے کہ جب کبھی دل چاہے گا نائٹ میں کھول کے اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ یہ ہماری حالت عشق مجازی میں۔ اب ذرا ادھر غور و تفکر کر لیں کہ ہم بھی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو معتبر ماخذ میں پڑھا ہے؟ معتبر ماخذ میں ہم نے ان کا مطالعہ کیا۔ ہم پڑھتے ہیں کہاں؟ فیس بک پہ حدیث کوئی اور لکھی ہوتی ہے، نیچے بخاری لکھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بخاری کی حدیث پڑھ دی۔ کوئی ہمارے موبائل میں کبھی کوئی بھیج دیتا ہے حدیث، کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا بعض حدیثوں کا، نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے، جھوٹی حدیثیں، ہم اس کو آگے فارورڈ کر کے سمجھتے ہیں ہم حدیث پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے، ناراض مت ہوئیے گا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی بخاری شریف کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا۔ پکڑنا دور کی بات، کھولنا دور کی بات، اس کو پڑھنا دور کی بات۔ یہ 6 مستند کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جمع کیا گیا ہے۔ ہم الحمدللہ دور حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، یقین کریں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب حدیث پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ افروز ہو کر ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کا مقام بہت بلند و بالا ہے کہ
کہ وہ کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں کبھی حدیث. جب قرآن پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، جب حدیث پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سرکار کلام فرما رہے ہیں، جب صحابہ گزارشات کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسی مجلس محفل میں ہم بھی بیٹھے ہیں اور صحابہ کا کلام سماعت فرما رہے ہیں. تو پھر یہی چیزیں ذہنوں میں گردش کرتی رہتی ہیں، پاکیزگی رہتی ہے، گندگی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے. ہمارے گھروں میں کیا یہ 6 کتابیں ہیں کہ ہم نے ان کا مطالعہ کیا ہے؟ برکت کے لیے ہی ہم سیٹ لے کر رکھ لیتے. میں کبھی آپ کو یہ مشورہ تو نہیں دوں گا کہ آپ حدیث کو براہ راست پڑھیں، اسے لازم ترجمہ اور شرح کے ساتھ پڑھیں. صرف حدیث نہ پڑھیں، صرف ترجمہ نہ پڑھیں، شرح ضرور پڑھیں، لیکن ہونی تو چاہیے کم از کم گھر میں. کاش ہم ایسا کرتے، لیکن کوئی کلام پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں. گھروں میں جا کے دیکھیں، ڈائجسٹ ہیں، ناولز ہیں، گانے کی سی ڈیز آپ کو مل جائیں گی، گیم کی سی ڈیز آپ کو مل جائیں گی، ہر چیز مل جائے گی، لیکن ہماری الماریاں سیاہ ستہ کے سیٹ سے خالی ہیں. یہ افسوسناک صورتحال ہے. ہمیں پری پلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دور کیا گیا ہے. یاد رکھیں، قرآن تو ویسے ہی ہم نہیں پڑھتے، اس سے دور ہیں، حدیثوں سے دور کر دیا. نہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق رہا، نہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ذریعے آپ سے تعلق رہا. تو ہماری پھر حالت یہ ہے. علماء اگر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا وقت اجازت دیتا ہے، اور خاص مواقع کے ہی بیانات ہو سکتے ہیں. باقی جو نبی کریم کی لاکھوں حدیثوں میں لاکھوں پیغامات ہیں جو تزکیہ نفس کے لیے بھی انتہائی ضروری ہیں، ان کے مطالعے کی ہمیں فرصت نہیں ہوتی ہے. یہ معقول بات نہیں ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے. آخری بات بس عرض کروں گا، جو سب سے بڑی علامت محبت رسول علماء نے لکھی ہے، اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے امتحان بھی ہے. میں نے جو آیت عرض کی اس میں اسی طرف اشارہ ہے. اس کے شان نزول کئی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہجرت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو کفار بتوں کی عبادت کر رہے تھے. تو سرکار نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت سے خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے. مقصد تو اچھا تھا نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کے انہیں یہی بات سمجھائی کہ مقصود بہت اچھا ہے، اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جو تمہارا خود ساختہ طریقہ ہے اس میں نقص ہے، اسے ختم کرو، اور جو طریقہ ہم بتا رہے ہیں اسے اختیار کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو. یعنی نبی سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حبیب آپ ان سے کہیں کہ تم میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، میرا حکم مانو. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور جب محبوب بنائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو تمہارے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی. اب ہم بھی ماشاءاللہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم بھی ذرا غور کر لیں کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طور پر اطاعت کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے نبی کا حکم ماننے کے لیے سنجیدگی اختیار کی ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ نہیں. ہمیں تو ایسے ایسے بیان سنائیں کہ بس جو بالکل ہم پر گرا نہ گزریں، ہم کچھ بھی کرتے رہے، فراڈ کریں، گناہ کریں، کچھ بھی کریں، بس ہمیں یہ یقین دلا دیجئے کہ آپ اس محفل میں آ کر بیٹھیں، انشاءاللہ میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے آ کر کہیں گے حضور آپ کہاں تھے، آئیے تشریف لائیں، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، سیدھے جنت میں. اور اگر کوئی ایسا بیان ہمیں سننے کو مل جائے جس سے تھوڑی بہت ہمیں اپنی کسی کوتاہی کے بارے میں علم ہونا شروع ہو جائے تو قلب میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، ناپسندیدگی کے جذبات نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم زبان قول سے نہیں زبان حال سے کہتے ہیں کہ مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے. ہم باہر نکل کے کمنٹس پاس کرتے ہیں یار بیان تو اچھا تھا لیکن اتنی بھی سختی اچھی نہیں ہوتی یار. تب اس بھائی سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی وہ سختی کی لیمیٹیشنز آپ بتا دیں تاکہ علماء محتاط ہو کہ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کریں کہ حضور جتنی لیمٹ آپ نے قائم کی دیکھیں ہم نے کراس نہیں کی، آپ کے مزاج کے مطابق بیان کر دیا. گویا کہ اب علماء بھی عوام کی رائے پر چلیں، ہم نے اتنا ہی سننا ہے، اس سے زیادہ نہیں سننا ہے. لیکن عالم کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو سمجھائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا
اور پھر سرکار کی اطاعت نہ کرے، آپ کا حکم نہ مانے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، ذرا بتائیے، اگر ایک بیٹا اپنے والد صاحب سے یا والدہ سے کہے کہ ابا جان، امی جان، آپ پر میری جان قربان، میرا مال قربان، بیوی بچے قربان، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور ہاتھ چومے، آنکھوں سے لگائے، ماں باپ خوش ہو جائیں، پھر کہ اچھا بیٹا ذرا ایک گلاس پانی تو پلانا، اوہو ٹائم نہیں ہے، بیٹا ذرا گھر میں رہو، ابھی باہر نہ جاؤ، نا میں نے ٹائم دیا ہوا، باہر جاؤں گا، اچھا بیٹا فلاں سے ملو، بہت اچھا آدمی ہے، اوہو امی اس کی تو شکل دیکھ کے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اچھا بیٹا اس سے نہ ملنا، وہ برا آدمی ہے، ارے امی وہ تو میرا جگری یار ہے، کیسے چھوڑ سکتا ہوں، بیٹا جلدی واپس آ جانا، نہیں امی رات کے 2:30-3 بجے سے پہلے واپس نہیں آ سکتا، اور پھر کہ امی ایک بات بتاؤں، ہاں بیٹا آپ سے محبت بہت ہے، آپ پہ میری جان قربان، میرا مال قربان، میرا سب کچھ قربان، بتائیے دعوی محبت ماں میں سچا کہلائے گا یا جھوٹا کہلائے گا؟ زور سے بولیے۔ اچھا اب ایک لمحے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں اور اب آپ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے یار تمہارے لیے میری جان قربان، مال قربان، سب کچھ قربان، اور آپ کہیں 10 پاؤنڈ تو دینا ہو، کہ ہٹ پیسہ نہیں ہے میرے پاس، یار میرے ساتھ بیٹھو، ارے بھائی تیرے ساتھ بیٹھوں، مجھے کام ہے بھائی میں نہیں بیٹھ سکتا، ہر چیز میں انکار کرتا رہے، اور پھر بعد میں بولے یار تو میرا جگری یار ہو، تیرے لیے تو جان بھی قربان، مال قربان، کیا اس کی محبت کا آپ یقین حاصل کریں گے؟ آپ کہیں گے ڈرامے باز یہاں سے باہر نکل، خالی باتیں کر رہا ہے، جب ثبوت مانگتے ثبوت نہیں دیتا۔ تو تھوڑا سا ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ، آپ کی غلامی کا اعتراف، اور پھر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ کام کرو، اور ہم جواب میں کہیں یا رسول اللہ میرے پاس وقت نہیں ہے، سرکار فرمائیں یہ کام کرو، ہم کہیں میرا موڈ نہیں ہے، سرکار فرمائیں یہ کام کرو، ہم کہیں یا رسول اللہ مہمان آئے ہوئے ان کو دیکھوں کہ آپ کے حکم کو دیکھوں، سرکار فرمائیں یہ کام کرو، ہم کہیں میری بیوی اجازت نہیں دے رہی ہے، سرکار فرمائیں یہ کام کرو، ہم کہیں جواب میں یا رسول اللہ میرے دوست راضی نہیں ہے، میں کیسا آپ کا کہنا مان سکتا ہوں، سرکار فرمائیں یہ کہنا مانو، اور ہم جواب میں کہ یا رسول اللہ میں ایک ایسے ملک میں ہوں جہاں پر آپ کا کہنا میں نہیں مان سکتا ہوں، مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں معاذ اللہ اپنے دین کو ایک سپر مارکیٹ بنا لوں، کہ ایک ٹرالی لے کر جاؤں، جو چیز پسند آئے اس کو ڈال لوں، جو چیز پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دوں اور بل دے کر اپنے گھر لے آؤں۔ ایسا ہی میں نے آپ کے احکام کو بنایا ہوا ہے، جو موڈ کو اچھا لگے، جس کی وقت اجازت دے، جس پر بیوی، ماں، باپ، بچے، دوست، احباب، گیدرنگ سرکل سب راضی ہو، برادری راضی ہو، وہ میں مانوں گا، ورنہ پھر آپ اپنے پاس اپنے احکام کو رکھیے۔ اور پھر یہ دعویٰ کہ میں سرکار کا غلام ہوں، ہم ہیں سچے غلام۔ سچا غلام ایسا ہوتا ہے آپ کا امپلائی آپ کی بات نہ مانے، جس کو آپ تنخواہ دے رہے ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو رکھیں گے؟ آپ اس کو باہر نکال دیں گے، پورا مہینہ آپ کا کام نہ کرے اور آخر میں آ کر کہے لائی جی سیلری وتھ بونس، تو دے دیں گے آپ؟ نہیں، بلکہ اس کام میں کوتاہی کی وجہ سے آپ اس کو ذلیل کر کے نکالیں گے۔ تو ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اتنی معمولی نگاہوں سے دیکھنا ہم نے شروع کر دیا کہ بعض وقت ماں کہے تو مان لیں، باپ کہے تو مان لیں، دوست کہے تو مان لیں، بچے ضد کریں تو ان کی پیار اور محبت میں ان کی ضدیں مان لیں، بیوی اٹھلا کر کہے تو بیوی کا کہنا مان لیں، اور جب نبی فرمائے تو یا رسول اللہ اپنے احکام اپنے پاس رکھیے، ہم اس کو عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ پہ میری جان قربان، میرا مال قربان، میری عزت و آبرو قربان۔ تو سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ نعرے ضرور لگائیں کہ غلامی رسول میں، بولیے موت بھی قبول ہے، نعرہ لگائیں زور سے، غلامی رسول میں۔ بہت اچھا نعرہ ہے، اور یہ ہم اس لیے لگاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ موت تو دینی نہیں ہے، جان تو دینی نہیں ہے۔ نعرے لگانے میں کیا جاتا ہے؟ جو جتنا گلے پھاڑ کے نعرے لگاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ ماشاءاللہ ان سے ملے صاحب، ویسے ہی کہہ رہا ہوں آپ کہ مصعب ان سے ملے، بہت بڑے عاشق رسول ہیں جی، کیا ماشاءاللہ مصعب ایسے نعرے لگاتے ہیں کہ پوری محفل کو گرما دیتے ہیں۔ تو بھائی خالی نعرے لگانے سے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے ہیں نا، تو نعرہ ضرور لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی لگے کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گناہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فیس بک پر لڑکیوں کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بیویوں پہ ظلم و ستم چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گندی دوستی ترک کر دینا بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ بھی لگائے کہ غلامی رسول میں نبی کریم سے نفرت اور گستاخی رکھنے والا، اس کو ترک کر دینا قبول ہے، چاہے سگا باپ کیوں نہ ہو۔
ہمارے ہاں یہ بھی ایک معاملہ ہے، گستاخان رسول سے رابطہ ہے، کہتے ہیں یار یہ دیکھو سرکار کی گستاخی کرتا ہے، شان میں اس طرح باتیں کرتا ہے. ہم کہتے ہیں جی کیا کریں صاحب، برادری ہے نا، خاندان ہے نا، رشتہ داری بھی تو نبھانی پڑتی ہے، دوستی بھی تو نبھانی پڑتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، بتائیے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول پوری دنیا میں پیدا ہوا ہے اور کیا قیامت تک ہوگا؟ انہوں نے اس امتحان پہ پورا اتر کر دکھایا ہے. جب میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو، اور تمہارے وہ آباء و اجداد جنہوں نے تمہیں غلط عقائد کی تعلیم دی ہے مانو کہ وہ جہنمی ہے، مانو کہ ان کے عقائد غلط ہیں، تو صحابہ کرام نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا یا رسول اللہ وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، وہ کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے برادری و خاندان کی مخالفت مول لیں؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے باپ قربان، میری ماں قربان. برادری چھوٹتی ہے چھوٹے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو، لیکن سرکار سے محبت کا تعلق ختم نہیں ہوگا. اور جب میرے آقا نے فرمایا ہجرت کرو، چھوڑ دو وہ مکہ جہاں تمہارا بچپن گزرا ہے، جہاں تم پیدا ہوئے ہو، جہاں تمہارا خاندان ہے، برادری ہے، بیوی بچے ہیں، باغات ہیں، مویشی ہیں، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے ہیں، تمہارا بزنس ہے. صحابہ کرام نے نہیں پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کیا ہوگا، ہم خاندان کو چھوڑ دیں، ہم برادری کو چھوڑ دیں، اکیلے ہو جائیں؟ نہیں، انہیں معلوم تھا کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوں گے تو پوری کائنات قدموں میں ہوگی، اور یہ دامن چھوڑ کر سب سے وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کی چیز نعمتیں، سب رحمتیں ہم سے دور فرما دے گا اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا. چھوڑ کر اس طرف آ گئے. غزوہ بدر ہے، صحابہ کرام ایک طرف کھڑے ہیں، انصار صحابہ تھے انہیں ایک لمحے کے لیے ہٹا لے، مہاجر صحابہ موجود تھے نا، مکے سے ہجرت کرنے والے، اور سامنے جو کھڑا ہے لشکر جرار 1000 کا تقریباً، یہ ان کے خاندان برادری والے ہی تھے. تلواریں نکلی ہوئی ہیں، سامنے باپ ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، تایا ہے، بہنوئی ہے، لیکن اس طرف میرے نبی ہیں، اس طرف ایمان ہے، اس طرف اسلام ہے، اس طرف ایمان کا امتحان ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاؤں میں لرزش پیدا نہیں ہوئی، ہاتھ نہیں کانپے ہیں. اگر باپ پہ ہاتھ اٹھائے تو باپ کی گردن اڑائی ہے، اگر چاچا پہ حملہ کیا ہے تو چاچا ہی گردن اڑا دی. اب اگر محبت ہے تو صرف سرکار کے دامن سے وابستگی کی وجہ سے ہے، ورنہ نہ کوئی ہمارا باپ ہے نہ کوئی ہماری ماں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے آئے تھے. ابا جان کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے، لیکن صرف اس لیے تلوار روک لی کہ آپ میرے والد ہیں. صدیق اکبر نے نہیں فرمایا کہ بہت بہت شکریہ بیٹا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے سامنے ایک مرتبہ بھی آتا تو تیری گردن اڑانے میں دیر نہ کرتا. اس لیے کہ یہ امتحان ہے ایمان کا. ان کے اندر ایمان تھا، ایمان کی روح نکلی ہوئی ایک لاش نہیں تھی. کہا کہ اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو تمہاری گردن اڑا دیتا. غزوہ احد میں جب بہت سارے مسلمان شہید ہوئے ہیں تو عورتیں جب لاشیں لائے گئیں، عورتیں آئیں، ایک خاتون آگے بڑھی، کسی نے کہا آپ کے والد کی لاش ہے. کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں. کسی نے کہا یہ آپ کے شوہر کی لاش ہے. کہا کہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں. کسی نے ایک لاش رکھی سامنے، یہ آپ کے بھائی کی لاش ہے. کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں. کسی نے بیٹے کی لاش سامنے رکھی، کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں. کہا کہ خیریت سے وہاں بیٹھے ہیں. فوراً وہاں پہنچی، سرکار کو دیکھا، آنکھیں چھلک گئیں. سرکار کا دامن رحمت تھاما اور عرض کیا رسول اللہ جب آپ سلامت ہیں تو خدا کی قسم مجھ پر تمام مصیبتیں آسان ہیں. یہ ہے محبت. حالانکہ وہ تو بھائی وغیرہ سب مومن ہی تھے نا، لیکن سرکار پر ان کو فوقیت. یہاں مومنوں پر سرکار کی محبت کو فوقیت، ان کی طرف توجہ نہیں، ان کا غم نہیں، سرکار کے سلامت رہنے کی خوشی ہے. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک بد مذہب ہو، ایک گستاخ رسول ہو، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، لیکن ہم پیار سے اس لیے ہاتھ ملائیں کہ نہیں جی دوستی ہے. کیا کریں جی، ماموں ہے، بہنوئی ہے، تایا ہے، پھپھا ہے، اصل رشتہ سرکار کا ہے. یاد رکھیے قبر میں جائیں گے یہ ماما ساتھ نہیں ہوگا، یہ چاچا ساتھ نہیں ہوگا، یہ دوست ساتھ نہیں ہوں گے، میرے آقا کھڑے ہوں گے. فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا.
اگر سرکار کے طریقے پہ چلے ہوں گے، سرکار سے محبت رکھنے والوں سے رابطہ رکھا ہوگا، گستاخان رسول سے، بد مذہبوں سے دور ہوں گے، تو انشاءاللہ زبان سے نکلے گا فرشتوں میں بتاؤں کہ یہ کون ہے، یا میرے سرکار بتائیں میں کون؟ پوچھو میرے سرکار سے۔ ہر مشکل کا مقابلہ کیا ہے، اپنے آقا کے لیے سب کو چھوڑ دیا، آقا کا دامن تھاما، اللہ نے پوری کائنات، پوری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈالی۔ میرے سرکار سے پوچھو۔ اور پھر میدان معاشر میں جب سرکار کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کرنے کے لیے جائیں گے تو ندامت نہیں ہوگی، شرمندگی نہیں ہوگی، نگاہیں جھکی نہیں ہوں گی، وہاں پر پھر انسان کو اپنی سابقہ زندگی پر ذلت و رسوائی کا احساس نہیں ہوگا، فخر سے جا کے سرکار کا دامن تھامیں گے۔ اور جو یہاں سرکار کے دشمنوں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہوگا اور وہ دشمن ایک لائن میں مجرمین کی حیثیت سے شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، اور اللہ نہ کرے اگر اللہ نے ان کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دیا تو پھر کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کاملیت ایمان کے لیے سنجیدگی اختیار کریں۔ تو پھر ذرا شروع سے آئیے۔ نمبر 1، 313 مرتبہ درود پاک کو اپنی عادت بنائیں۔ نمبر 2، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے قراری اور بے چینی پیدا کریں۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہر دعا میں ذکر کریں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروا، دوسروں سے عرض کریں، اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تازہ وضو کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر، مدینے کی طرف مصلی بچھا کر، بیٹھ کر، آنکھیں بند کر کر جتنی تعداد میں آسانی سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، وہ 313 کے علاوہ پڑھیے گا آپ، وہ پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ میرے آقا میرے سامنے جلوہ افروز ہو کر میرا درود پاک سن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں زیارت کے لیے مجرب چیز ہے، سرکار بڑا کرم فرماتے ہیں، زیارت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں سیاہ ستہ کا سیٹ رکھیں، ترجمہ اور شرح کے ساتھ، مشورہ علماء سے کر لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے رجوع کریں، یا ایسے دروس میں شرکت کریں، درس حدیث، درس قرآن۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نعتیہ محفل کا بینر نظر آتا ہے، فلاں فلاں نعت خوان آ رہے ہیں، عرس ہے 11ویں کا محفل 12ویں کی، ہم فوراً جاتے ہیں جوگ در جوگ، جانا چاہیے، ناجائز نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کہیں لکھا ہو درس قرآن، درس حدیث، اس میں اتنے سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں نبی کا کلام پڑھا جائے گا، وہاں صرف اللہ کا کلام ہے، اور ہمارا نفس اس میں چاشنی محسوس نہیں کر رہا، تو معاذ اللہ ہم اس دروس میں شرکت نہیں کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سرکار کا کلام سننے آئیے، اور گھر میں سیاست کا سیٹ رکھے۔ اس کے علاوہ سیرت کی ایک کتاب اپنے گھر میں رکھیں، سیرت رسول عربی لے لیں، نور بخش توکلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی ہے، اسے آپ مطالعہ کریں۔ اگر بچے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو سنائیں، بچوں کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو اس طرح نبی کریم پیدا ہوئے، اتنی مشقت صحیح ہے، اس طرح پھر ہجرت فرمائی، اس طرح تسلسل سے سرکار نے جہاد کیا ہے، تاکہ بچوں کو پوری لائف سرکار کی پتہ چلے۔ اور امیر دعوت اسلامی الحضرت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بہترین تصنیف ہے فیضان سنت، یہ گھر میں رکھیں، اس میں سنن آداب ہیں، خود بھی پڑھیں، غور کریں میں کیا پورا کر رہا ہوں کیا نہیں، بچوں کو بھی سمجھائیے تاکہ بچے بھی اس کو حاصل کریں اور بچوں کی زندگی اچھے سے اچھی بنتی چلی جائے۔ اس کے بعد اطاعت رسول، اور اطاعت رسول کے لیے علم لازم ہے، کیونکہ دیکھیں اطاعت عقیدے میں بھی ہوگی، اطاعت عمل میں بھی ہوگی، اور اطاعت گناہ چھوڑنے میں بھی ہوگی۔ یہ تین مین چیزیں ہیں۔ عقیدہ بما دلیل، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ احکام شرعیہ عملیہ، ایسے شرعی احکام جن کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے، یہ ہمیں سیکھنے ہوں گے۔ مثلا جب آپ بالغ ہو گئے، نماز فرض ہو گئی، اب نماز میں وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، فرائض ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، نماز ٹوٹتی ہے بہت سی چیزوں سے، غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ میموری کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کتابوں میموری میں چلتا پھرتی آپ لائبریری بن جائیں، یہ تمام آپ کو سیکھنا ہوگا۔ اسی طرح جب آپ جو شادی شدہ یہاں بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جو حقوق زوجین ہیں یہ سب آپ سیکھیے، بیوی کا آپ پر کیا حق ہے، اس کے کیا فرائض ہے، آپ کا کیا حق ہے، کیا فرائض ہے۔ اسی طرح طلاق کے مسئلے ضرور سیکھیے گا، یہ میری نصیحت اور وصیت یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات انسان کو شعور بھی حاصل نہیں ہوتا، اور علم سے تو ہم پہلے ہی خالی ہیں، اور انسان کی زبان سے کچھ جملے نکلتے ہیں اور بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد لڑائی جھگڑے میں آپ کے بعد ہم صلح تو کر لیتے ہیں، لیکن اب صلح نکاح کے بغیر ممکن نہ تھی، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا،
اور ہم ساتھ رہنے لگے تو پھر یاد رکھیں بغیر نکاح کے ساتھ رہیں گے، اور جو آگے گناہ ہوگا وہ الامان والحفیظ۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بیوی کہہ رہی ہو کہ طلاق دے دو مجھے، چھوڑ دو، اور شوہر جواب میں اس مذاکرہ طلاق کی محفل میں کہہ دے جا دفع ہو جا، فوراً طلاق پڑ جائے گی، لڑکی نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا کہ جب بھی کہیں گے جا دفع ہو جائے گی، اس کے لیے ذرا ایک ماحول چاہیے۔ جسے میں نے بتایا، عورت مطالبہ کر رہی ہو، اس کے جواب میں انسان کہے گا فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا، نیت ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہاں مذاکرہ طلاق ہی نیت کے قائم مقام ہے۔ آپ یقین کیجئے، جب میں نے احکام شریعت میں طلاق کے مسائل بیان کیے، اتنے مسائل میرے سامنے آئے۔ ایک مسئلہ تو ایسا آیا کہ 20 سال پہلے شوہر نے طلاق دی تھی، 20 سال پہلے، اور ان کو پتہ نہیں تھا۔ مثلا لڑکی نے مجھے کہا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی۔ میں نے کہا تم نے تو طلاق دے دی ہے، زبان سے طلاق دی۔ تو شوہر نے کہا کہ ارے بے وقوف، زبان سے طلاق کوئی ہوتی ہے؟ لکھ کر ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے میں بھی جاہل، شوہر بھی جاہل، ہم ساتھ رہ رہے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، کتنی اس دوران بچے پیدا ہوئے ہیں۔ آج مفتی صاحب پتہ چلا ہے کہ لکھنے کے بعد کا زبان سے طلاق دینا اصل ہے، لکھنا تو اس کا قائم مقام ہوتا۔ تو اب میں علیحدہ ہوئی ہوں۔ ایسی ایک شخص نے پوچھا کہ جی وہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو میری ماں رونے لگی، یہ تو نے کیا کر دیا، بہو کو طلاق دے دی۔ تو میرے ابا جان آ گئے۔ ابا جان نے کہا بھائی کیا مصیبت آ گئی؟ تو میری امی نے کہا کہ ارے بیٹے نے طلاق دے دی ہے۔ تو ابا جان نے پوچھا کیسے دی ہے؟ تو کہا کہ یوں کہا ہے میں نے اس کو طلاق دی میں نے اس کو طلاق دی۔ تو کہنے لگا میرے ابا جان نے کہا اس طرح کوئی طلاق ہوتی ہے؟ دیکھو میں دے کے بتاتا ہوں۔ کہنے لگا اپنی بیوی کو کہا تجھے میں نے طلاق دی، اور کہنے لگے بتا کچھ ہوا؟ یعنی وہ بابا جی سمجھ رہے تھے کہ میں نے تو طلاق دی، بم پھٹے گا، سب چھت وت گرے گی، پھر دوبارہ طلاق دیں گے، دیواریں ہلیں گی، پھر کچھ ہوگا۔ وہ بہو تو گئی تھی، اپنی بیوی بھی گئی ہاتھ سے۔ یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی ایک لڑکے نے 3 طلاقیں دی۔ وہ لڑکی نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب میری ساس کسی مولوی صاحب کے پاس چلی گئی، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں داڑھی رکھنا سنت واجبہ ہے، ضرور رکھیے، اور یہ مت سوچئے کہ جی مجھے علم نہیں ہے تو داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ۔ آپ داڑھی رکھیں، لیکن کبھی بھی کوئی آپ سے مسئلہ معلوم کرے، اگر نہیں آتا، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کہیں کہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ کرم ہے کہ ہم بھی شرم نہیں کریں گے، اگر ہمیں مسئلہ معلوم نہیں ہم کہیں گے ہم دیکھ کے بتا دیں گے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ ایک عالم کی شان ہوتی ہے، یہ کوئی مطلب نکما پن نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ جو امام مالک نے سوالات کے جواب میں لا ادری فرمایا، اگر ہم ان اقوال کو جمع کر دیں تو کئی رجسٹر بن جائیں گے۔ لا ادری مینز میں نہیں جانتا۔ تو اب ہوا کیا، کہتی ہیں کہ وہ ساس صاحبہ کسی حافظ صاحب کے پاس چلی گئیں، ان کو کہا جی میرے بیٹے نے 3 طلاقیں دے دی ہے۔ اس نے کہا جی کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تمام طلاقیں ختم ہو جائیں گی۔ کہنے لگی میری ساس نے کھانا کھلایا، ہمارے گھر آ کے کہا ہم نے مولوی صاحب سے معلوم کر لیا ہے، بیٹی کو بھیج دو۔ کہنے لگی میں چلی گئی، اور آج تک گھر میں زنا ہو رہا ہے، کیونکہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے تو ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ زنا ہے۔ جو پیدا ہوں گے بچے ولد الزنا ہوں گے۔ آپ یقین کیجئے میری 26 سالہ زندگی میں چونکہ ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، اور پورے ورلڈ سے مجھے میلز آتی ہیں، گھروں کے اندر زنا ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر، اور پتہ نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک تو اپنا محاسبہ کر لیں، دوسرا اپنے بچوں کی فکر کریں۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے بیٹی کو مسئلہ نہیں سکھایا اور سنجیدگی اختیار نہیں کی تو اللہ نہ کرے، میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہ ہو، لیکن آپ کے اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کی بیٹی کم علمی میں زنا کرتی رہے نادانستہ طور پر، یا آپ کا بیٹا ایک زانی کی زندگی گزارے؟ یقیناً پسند نہیں کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکا، وہ اس قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر گناہوں کی معرفت، یہ 3 چیزیں آپ کو حاصل کرنی ہیں: عقیدے کا علم، احکام شرعیہ عملیہ۔ اب مثلا ایک میں بات اور عرض کر دوں، بہت سارے یہاں بزنس مین بیٹھے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے تجارت کے اسلامک لاز پڑھے ہیں؟ کہ کیا اصول اللہ نے ہمیں دیے ہیں تجارت کرنے کے، رینٹ پہ چیز کو لینے دینے کے؟ عموماً نہیں ہوتے، ہم معلوم نہیں کرتے۔ اس سے ذرا سی بے احتیاطی سے رزق حلال حرام میں بدل جاتا ہے۔ ذریعہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن طریقہ کار کی وجہ سے وہ کسب خبیث بن جاتا ہے، بیع فاسد ہو جاتی ہے، اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اطاعت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اور علم کم از کم ان 3 چیزوں کا ضروری ہے: عقائد بما دلائل، نمبر 2 احکام شرعیہ عملیہ جو ضروری ہے ان کا اتنا علم کہ آپ غلطی سے محفوظ رہ کر اپنی عبادات اور معاملات کو صحیح طریقے سے کر سکیں، تیسرا گناہوں کی معرفت۔
اور اس کے لیے الحمدللہ حضرت صاحب جیسی عظیم شخصیت یہاں موجود ہے. میں بہت خوش ہوا حضرت سے میری بھی میٹنگ ہوئی. ماشاءاللہ ادارہ چلا رہے ہیں. اپنی بچیوں کو یہاں بھیجیں. آپ خود بھی آئیے. میں بلکہ حضرت سے گزارش کروں گا کہ ایک فرض علوم کورس لانچ کر دیں جس میں عمر کی کوئی قید نہ ہو. 3 مہینے کا کورس رکھ لیں. انشاءاللہ یہ اچھا کور ہو سکتا ہے اگر آلٹرنیٹ ڈیز میں بھی آپ آئیں. 3 مہینے کا ہم تو سنڈے کورسز کے نام سے رکھتے ہیں. 2 سے 5 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. 3-4 مہینے کا کورس ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم تقریباً عقائد اسلام کورس ہے, وراثت کورس ہے, حقوق زوجین کورس سے کور کرا دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس میں انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, خواتین بھی آتی ہیں اور مرد حضرات بھی آتے ہیں اور مسائل سیکھ لیتے ہیں. یہ شعور بیدار کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اور اب تھوڑا سا آج جا کر سنجیدگی کے ساتھ بستر پہ لیٹ کے اپنے بارے میں سوچیں. بس یہی آخری بات ہے کہ ایک تو محاسبہ اپنا, اور ایک اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری آپ کی اگلی نسلوں کی آپ پہ ڈال دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو بھی سیکھنی ہیں, اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی سکھانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہ. ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے, رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. یہ بھی ہمارا ایک ہوتا نا ہیلا, مفتی صاحب کیا کریں. ایک کو میں نے کہا جی درس قرآن میں آئے, اور مفتی صاحب بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے. تو میں نے کہا کہ بھی عبادت ہے, ہی عبادت نہیں ہے. بھی اور ہی میں فرق ہوتا ہے نا. جیسے آپ کہیں کہ جی چاول بھی لے لیجئے, اس کا مطلب ہے پہلے کوئی سالن وغیرہ کھا رہے ہیں تو بھی, پہلے کچھ ہوتا ہے پھر بھی. اور اگر میں کہوں چاول ہی لیجئے, اس کا مطلب اور کچھ نہیں صرف یہ. تو اب یہ کہتے ہیں جی کمانا بھی تو عبادت ہے. تو اگر بھی عبادت ہے تو پھر تو آپ کو دوسرے کام بھی کرنے ہوں گے, لیکن مراد لے رہے ہیں ہی عبادت ہے. بس کمائی میں لگ جاؤ, بچوں کا مستقبل بہتر بناؤ, انہیں تربیت سے عاری رکھو, اور کل سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ جب وہی اولاد معاذ اللہ غیر مسلم سے شادی کر رہی ہو, وہی ڈرگس کی طرف چلی جائے, وہی ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی کر رہی ہو, پھر احساس ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک عمر تھی ان بچوں کو سکھانا تھا اور دین کو معمولی سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بوجھ سمجھ کر خود بھی بے عمل رہے اور بچوں کو بھی اس سے دور رکھا, آج اس کا وبال ہم بھگت رہے ہیں. کتنے گھرانے ایسے ہیں ماں باپ روتے ہیں ہمارے سامنے, یقین کریں آنسوؤں سے روتے ہیں, استاد دعا کریں بیٹا آوارہ گرد ہو گیا. مذہب بدل لیے ہیں بچوں نے, لڑکیاں غیر مسلمین سے نکاح کر رہی ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں ایسا ہو, لیکن اگر ہم نے سنجیدگی اختیار نہیں کی اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حقیقی ثبوت نہ دیا اور اپنے آقا کے احکام کو معمولی سمجھ کر چھوڑنے کی عادت بد کو ترک نہ کیا, تو اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز میرے آپ کے سامنے بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے, دوسروں تک پہنچانے, عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.